السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بچوں کے فضل سے مجھے کہانی تو سنا دیں. ٹھیک ہے، چلیں کہانی پڑھتے ہیں. ہیں دین کی ناصرات ہم، بہار کائنات ہم، رواں دواں ہیں چشمائے حیات ہم. گڑیا اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے ترنم کے ساتھ اس شعر کو بار بار دہرا رہی تھی. دادی جان اس کی نظم سے دل ہی دل میں بہت محظوظ ہو رہی تھیں. محظوظ ہونا ہوتا ہے کہ انجوائے کر رہی تھیں. اچانک گڑیا نے سر اٹھایا اور دادی جان کو اپنی جانب متوجہ پا کر بولی، دادی جان، آپ نے محمود کو تو بتا دیا کہ اچھا طفل کیسے بن سکتے ہیں، اب مجھے بھی بتائیں کہ اچھی ناصرہ بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دادی جان کہتی ہیں، تو لگتا ہے آج میری گڑیا کی باری ہے، چلیں آپ اپنا ہوم ورک مکمل کر لیں، پھر ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو گڑیا نے کہا، جی میرا ہوم ورک تو ختم ہو گیا ہے، بس بیگ سمیٹنا ہے، 1 منٹ میں وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ ہماری تنظیم کی بنیاد کب اور کس نے رکھی تھی. تو دادی جان نے کہا، یہ تو بہت عمدہ سوال ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پہلے سے معلوم نہیں؟ تو گڑیا نے کہا، جی تھوڑا بہت علم ہے مگر اتنا زیادہ نہیں. دادی جان کہنے لگے، چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں. جولائی 1928 میں 1928 کیا ہوتا ہے نا؟ جی 1928 میں صاحبزادہ امت الحمید صاحبہ بنت حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے چھوٹی بچیوں کی لجنہ قائم ہوئی اور کچھ عرصہ بعد صاحبزادی امت الرشید صاحبہ کی تحریک پر ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد پڑی. صاحبزادی موصوفہ کی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست کے جلد بعد ہی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احمدی لڑکیوں کی تنظیم کے قیام کا اعلان فرمایا اور ایک کاغذ پر اپنے دستے مبارک سے اس کا نام ناصرات الاحمدیہ تحریر فرمایا اور اس طرح اس تنظیم کی ابتدا ہوئی. تاریخ لجنہ اماء کے مطابق بچیوں کے لیے اس شعبہ کی ابتدا تو کئی سال پہلے ہو چکی تھی. بنات الاحمدیہ، خادمات الاحمدیہ اور ناصرات الاحمدیہ کے ناموں سے کئی بار بچیوں نے مجالس قائم کی. کیونکہ ان کو پورے طور پر لجنہ اماء کی نگرانی میسر نہ آئی، کچھ عرصہ کام کر کے سست ہو گئیں. سال 1945 میں 1945 کیا ہوتا ہے زینہ؟ 1945. جی تو 1945 میں ناصرات الاحمدیہ کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا اور اس کی سب سے پہلی سیکریٹری 24 اپریل 1945 میں طیبہ صدیقہ صاحبہ بیگم خان مسعود احمد خان صاحب مقرر کی گئیں. ناصرات میں شامل ہونے کے لیے 8 سال سے 15 سال کی عمر مقرر کی گئی، یعنی 8 سے 15، اور مئی 1945 تک قادیان کی ہر محلہ میں ناصرات کا قیام ہو چکا تھا. گڑیا کہنے لگی کہ چھوٹی بچیوں کی لجنہ، یہ تو بہت پیارا سا نام ہے. تو دادی جان نے کہا، جی ہاں، لجنہ کا مطلب ہے تنظیم، تو لجنہ اماء کی ہی چھوٹی تنظیم ہوئی نا. تو گڑیا نے سوال کیا، بڑی لجنہ کے ساتھ ناصرات الاحمدیہ کی کیا ضرورت تھی؟ دادی جان نے کہا کہ عمر کے لحاظ سے تربیت کے مختلف دور ہوتے ہیں. عمر کیا ہوتی ہے زینب؟ جی تو ایج کے مطابق سب کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا. تربیت کیا ہوتی ہے؟ Upbringing. جی تو لڑکوں کی تربیت اور رنگ میں ہوتی ہے اور لڑکیوں کی اور رنگ میں. اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عمر کے لوگوں کے لیے الگ الگ تنظیم بنائی تاکہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے ان کی بہتر تربیت ہو سکے. پھر اگر تمام لڑکیوں اور عورتوں کی ایک تنظیم ہوتی تو آپ کی تقریر میں پوزیشن کیسے آتی؟ سارے انعام تو بڑے لوگ لے جاتے. گڑیا مسکراتے ہوئے بولی، تو یہ بات بھی صحیح ہے دادی جان، لڑکیوں کی تربیت کیوں ضروری ہے؟ ہم تو زیادہ وقت گھر پر رہتی ہیں اور آپ سے اور امی سے بہت کچھ سیکھ تو لیتی ہیں. تو دادی جان نے کہا، جی ہاں، گھر پر رہ کر تو گھر کی باتیں ہی سیکھیں گی، پھر دین کی باتوں کی تفصیل اور رکھ رکھاؤ بھی تو سیکھنا ضروری ہے. دین کیا ہے نا؟ تو ریلیجس باتیں آپ اپنی ناصرات کلاس سے سیکھتی ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا ہے.
پھر یہی نہیں بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کی تربیت کا بھی خیال رکھتے تھے اور بیٹیوں کو انکار نہیں فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام عملی نمونہ دکھاتے تھے، یعنی کہ ایک ورکنگ ماڈل تھے، مطلب اپنے ایکشن سے وہ دکھاتے تھے کہ بیٹیوں سے کیسے پیار کرتے ہیں، ان کی کیسی تربیت کرتے ہیں۔ حضرت ناصر صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم اول حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ پر نہایت مہربانی اور شفقت فرمایا کرتے تھے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی حضور علیہ السلام سے عرض کرتی، حضور علیہ السلام اس کو مہیا کر دیتے اور کبھی انکار نہ کرتے۔ میرا اور سیدہ مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزمرہ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد ایک دن میں اور ایک دن مبارکہ بیگم حضور علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے کہ حضور بھوک لگی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سرہانے 2 لکڑی کے بکسے ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام چابی دے دیتے، مٹھائی یا بسکٹ جو اس میں ہوتے تھے جس قدر ضرورت ہوتی ہم نکال لیتی۔ ہم کھانے والی دونوں ہوتی تھی مگر ہم 3 یا 4 یا 6 کے اندازہ کا نکال لیتی اور حضور علیہ السلام کو دکھا دیتی، تو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ زیادہ ہے، اتنا کیا کرو گے۔ گڑیا نے کہا کہ دادی جان جزاک اللہ، مگر میری اس بات کا جواب بھی بتائیں کہ میں اچھی ناصرہ کیسے بن سکتی ہوں۔ تو دادی جان کہتی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ نے مورخہ 2 جنوری 2021 کو نیشنل عاملہ لجنہ مائلہ برطانیہ کے ساتھ ایک ورچوئل ملاقات میں ناصرات الاحمدیہ کو اس سلوگن سے نوازا۔ وہ سلوگن ہے "Modesty is part of faith", جو ترجمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ گڑیا نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو دادی جان کہتی ہیں کہ ماڈسٹی اپنے لباس، رہن سہن اور آداب زندگی میں شائستگی اختیار کرنا ہے۔ تو دادی جان بتا رہی ہیں کہ ماڈسٹی کا مطلب ہے کہ اپنے لباس یعنی اپنے ڈریس میں، رہن سہن جو آپ کے لائف سٹائل ہے، اور آداب زندگی یعنی جو آپ ایٹیکیٹس فالو کرتی ہیں اپنی زندگی میں، ان سب میں آپ نے شائستگی اختیار کرنی ہے، یعنی کہ آپ میں پولائٹنس ہونی چاہیے، گڈ مینرز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو ماڈسٹی کہتے ہیں، اور اس بات کا ایک احمدی بچی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے، تھنر کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، یعنی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی، اور فرمایا اے اسماء، عورت جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے یعنی پیوبرٹی تک پہنچ جائے تو یہ مناسب نہیں کہ اس کے منہ اور ہاتھ کے علاوہ کچھ نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لباس میں ماڈسٹی بہت ضروری ہے، آپ کے منہ اور ہاتھ کے علاوہ ہر چیز کورڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہننے ضروری ہیں اور بچپن سے ہی اس کی عادت ڈالنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب گھر بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی ایج سے ہی آپ کو ماڈسٹ کپڑے پہننے چاہیے۔ پھر ایک موقع پر حضور عید اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بچیاں 8، 9 یا 10 سال کی بھی ہیں انہیں مناسب قسم کے فیشن اپنانے چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے چھوٹی احمدی بچیاں بھی بہت ذہین ہیں، اس لیے انہیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی ذہانت کو اچھے اور مثبت طور پر استعمال میں لانا چاہیے۔ ایک چھوٹی بچی کے لیے یہ اہم ہوگا کہ اس کو جو اچھی باتیں اس کے والدین بتائیں وہ انہیں غور سے سنے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی باتیں کرنی چاہیے جو آپ پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اس کے مطابق ہی آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کے بارے میں فرمایا کہ میری والدہ وہ تھیں جنہوں نے گو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو نہیں دیکھا لیکن ابتدائی زمانہ دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے والوں کی صحبت کا اثر ان میں نمایاں تھا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، رکھ رکھاؤ میں ایک وقار تھا، یعنی ڈگنیٹی تھی، ایک آنر تھا، ٹھیک ہے؟ اور وقار بھی ایسا جو مومن میں نظر آنا چاہیے۔
لجنا کی تربیت کا بہت خیال رہتا تھا، اس کے لیے نئے سے نئے طریق سوچتی تھیں، نئی تدابیر اختیار کرتی تھیں، ہمیں بتاتی تھیں۔ یہ کوشش تھی کہ ربوہ کی ہر بچی اور ہر عورت تربیت کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہو۔ گڑیا نے کہا کہ شکریہ دادی جان، آپ نے مجھے بہت اچھی مثالیں دی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ان تمام باتوں پر عمل کروں اور بہت اچھی بچی بن کر دکھاؤں انشاءاللہ۔ تو دادی جان نے کہا انشاءاللہ کیوں نہیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، آپ کو کیا سمجھ لگی زینب؟ احمدی ناصرہ کو گھر کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ گھر کے ساتھ ساتھ دین کی معلومات اور اس کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن۔ جزاکم اللہ یہ کہانی سننے کے لیے۔